میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس بات کا احساس ہے اور ریاست اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے. ریاست نے جو اب پالیسی بنائی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، دہشت گردی کی کوئی کارروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جو دہشت گردی کرے گا اسے جہنم حاصل کیا جائے گا. یہ ایک بہترین پالیسی ہے. ہمیں اس پالیسی پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنا ہوگا، ہمیں امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی. جو اگر کسی ایک معصوم پاکستانی کو، نہتے پاکستانی کو، بے گناہ معصوم پاکستانی کو شہید کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کو بھی جواب ایسے ہی دینا ہوگا. ان دہشت گردوں کا، ان فتنۃ الہندوستان کا خاتمہ کرنا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو مزید رعایت نہیں دی جا سکتی. جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا، آپ مجھے بتا رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، تو جو معصوم کا قتل عام کرے، جو کسی بے گناہ کو مارے، اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی پلاننگ کو، اپنے اس چیز کو احساس کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف ایک فائنل آپریشن کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اس فتنے کو ختم کیا جائے. یہ فتنہ جب ختم ہوگا، ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کے جب کچھ لوگ جہنم واصل ہوں گے، تو نیچے والے یا تو ہدایت پر آ جائیں گے یا راہ راست پر آ جائیں گے، یا وہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ انشاءاللہ جہنم واصل ہو جائیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس فتنے کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے. پاکستان اب اس طرح کا کوئی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان اس طرح کا کوئی ایڈونچر اب برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا جو ہے نا ایک اور سینیریو میں جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں ایران اسرائیل کانفلکٹ جو تھی، اس میں یو ایس درمیان میں آیا اور اس نے کہا کہ ٹریڈ کریں، اس نے کہا کہ جو ہے نا بزنس کریں، اس نے کہا کہ جنگ نہیں کریں. لیکن جو یہ پراکسیز ہیں، ان پراکسیز کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور ہمارے جو پڑوسی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس کرنا ہوگا. اگر وہ پراکسیز کو سپورٹ کریں گے، اگر وہ پراکسیز کو فیور کریں گے، تو یہ پراکسیز، ہم تو ان پراکسیز کو ختم کریں گے، ہم تو ان پراکسیز کا خاتمہ انشاءاللہ ہر حال میں کریں گے. لیکن یہ آپ کے لیے ہم سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے. تو اب مہربانی کریں، کسی بھی ایمبیسی کو لیٹر لکھنا چھوڑ دیں، کسی کی بھی تعریف کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہم کھڑے تھے. اگر آپ تشکر پاکستان کرتے ہیں تو اسی نیریٹو پہ رہیں، اسی بیانیے پہ رہیں، اسی لائن پر رہیں. آپ دوسری ایمبیسیز کو جو ہے نا لیٹر لکھ کر کچھ یہ تعریفیں، جھوٹی تعریفیں کرنا چھوڑ دیں. جتنا آپ کو انہوں نے ڈیمیج کیا، کسی نے ڈیمیج نہیں کیا ہوگا. اور یہ نہیں سمجھیں کہ اگر کوئی پراکسیز کہیں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں ڈیمیج کرے گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے.